دو اہم کتابیں تو بہت ساری شائع ہوئی، لیکن مہابھارت اور رامائن یہ بہت اہم کتابیں ہیں، جس میں رامائن جو ہے اس کا بیشتر حصہ تعلق براہ راست مذہب سے ہے، لیکن مہابھارت میں سماجیات، تہذیب، محبت اور تمام چیزوں کا اشتراک ہے، اور مقبولیت کے اعتبار سے یہ کتاب ہندوستان کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم اور منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے تقریباً پاکستان میں بھی اس کے تراجم ہوئے ہیں، لیکن ہندوستان میں جو معتبر تراجم ہے اس کی تعداد لگ بھگ 100 کے ہے، اور جو چھوٹی موٹی مطلب یہ کہ تنظیموں نے چھاپا ہے اس کی تعداد کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جو معتبر ادارے ہیں جنہوں نے ان کے تراجم چھاپے ہیں، ویسے اردو کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ کتاب فرینچ میں، جرمن میں، اپنی چائنیز میں اور دنیا کی تمام بڑی زبانوں کے اندر اس کے تراجم ہوئے۔ پاکستان میں شان الحق حقی صاحب کو یہ انفراد حاصل تھی کہ انہوں نے مہابھارت کے اوپر بہت ہی تحقیقی کام کیا، سب سے نمایاں نام ان کا ہے پاکستان میں جناب شان الحق حقی صاحب۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ کتاب تقریباً 3000 سال قبل مسیح پہلے مہابھارت جو ہوئی، اور پھر یہ تقریباً ہزاروں سال سیرہ بسیرہ یہ داستان جو ہے وہ داستان گوئی کے طور پر لوگ سناتے تھے، اور ایک دوسرے کو نسل در نسل یہ ہزاروں سال چلتی رہی۔ 500 سال قبل تک یہ اس کو باقاعدہ اس کو مرتب کیا گیا، اس کتاب کو، اور یہ کتابی شکل میں پہلی بار آئی۔ ہندوستان میں جتنے بھی مطلب وہاں بھی مختلف عقیدے اور مختلف بھگوان رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن مہابھارت کے حوالے سے ان لوگوں کو اپنی تہذیب و ثقافت اور محبت کے جو سبق یہاں ملتے ہیں، جیسے ممتاز حسین نے بھی کہا، اس کتاب کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے، اور اس کو دنیا کی انتہائی تہذیبی اعتبار سے انتہائی سب سے پرانی زبان جو ہے کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کا جب اختتام ہوا، میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑے پروفیسر رشید امجد صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ مہابھارت کے اختتام پر جب کرشن بھگوان جی دوارکا جانے لگے تو ماتا کنتی سے کہا، اے ماتا میں واپس جا رہا ہوں، مجھ سے کوئی در مانگ لو۔ تو ماتا نے کہا آپ واپس کب آئیں گے؟ بھگوان کرشن جی بولے میں اس وقت واپس آؤں گا جب تم دکھ اور تکلیف میں ہوگی۔ تو ماتا کنتی نے کہا اے جگت گرو میرے نصیب میں تا حیات رنج و غم لکھ دیں کہ میں ساری زندگی تکلیف میں ہوں۔ تو بھگوان کرشن جی نے کہا تم نے یہ کون سا در مانگا ہے ماتا کنتی، یہ کون سا در ہے؟ ماتا کنتی نے کہا جب میں دکھ اور تکلیف میں ہوں گی، آپ کو پکاروں گی، آپ میری پکار سنیں گے تو آپ میرے پاس آئیں گے، جسے آپ کے مجھے درشن نصیب ہوں گے۔ بھگوان نے کہا اس میرے درشن کے لیے تم دکھ تکلیف کی دعا مانگ رہی ہو، اس کا جو مرکزیت ہے اس کی وہ یہ ہے کہ دکھ کا در مانگ کر تکلیف اور اس تماشے میں خود کو جلا کر اپنی شخصیت کو خود پانا اصل میں کلاسیکی شاعری کی روح کہلاتی ہے۔ یہ اس کا اختتام تھا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ اس اعتبار سے کرے، اس تناظر میں کرے، یہ ایک تاریخ ہے بیسیکلی، اور چونکہ ہم لوگوں کا براہ راست تعلق برصغیر پاک و ہند سے ہے، تو ہم لوگ کی تہذیب، ثقافت، مذہبی اعتبار سے ہم الگ بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہماری تہذیب، ثقافت، تمدن تقریباً مشترک ہے، اس اعتبار سے اس کتاب کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، مزید گفتگو کے لیے